فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور 4 دن کے بعد عید ہوگی اور اس کے بعد پھر عام روٹین شروع ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگتی ہے مغفرت کی. ایک بات بڑی عجیب ہے کہ شیطان اپنی بڑی گہری چالیں چلتا رہتا ہے. پچھلی کچھ دہائیوں سے قرآن مجید کی طرف، دین کی طرف ایک رجحان پیدا ہوا اور ایک تبدیلی آئی. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے صرف بوڑھے ہی لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن ایک فرق، ایک تبدیلی ہمارے سامنے آئی کہ بہت سے نوجوانوں نے جوانی میں داڑھیاں رکھی، بہت سے لوگ جوانی میں حج کرنے لگے، عمرہ کرنے لگے. قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا ایک رجحان الحمدللہ پیدا ہوا اور بہت سے لوگوں کی محنت کو اس میں دخل ہے. ان میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول کرے اور اس محنت کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. دنیا میں تو جو اس کا ایفیکٹ تھا وہ ہو گیا، لیکن ان کے اپنے کام کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو توشہ آخرت بنائے. لیکن شیطان کے وار بڑے گہرے ہیں. وہ انسان کو ساتھ ہی ساتھ یہ احساس دلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم بڑی شے ہو اور تم نے بڑا کام کیا ہے، اور انسان کو اپنے گناہوں کے بارے میں کوئی یاد دہانی اور کوئی ایک اشارہ بھی نہیں کرنے دیتا کہ شاید وہ بھی گناہ گار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی طرف انسان کا رجحان نہیں ہوتا. انسان علمی مشاغل میں پڑ جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتا ہے، خواہ وہ دین ہی کا علم ہو، قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد، ویسے تو قرآن مجید پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن اس وقت جس یاد کی میں بات کر رہا ہوں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا آ جانا، اللہ تعالیٰ کو دل میں حاضر کرنا، اس کی طرف رجحان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. کوئی 6 ماہ قبل میں گر گیا تھا اور میرے اس انگلی پر چوٹ آئی تھی. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس پر سویلنگ ہے. آج تک کبھی غور نہیں کیا تھا
کہ یہ انگلی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن اب احساس ہوا کہ انسان ہزار بند بھی نہیں باندھ سکتا اس انگلی کے پوری طرح طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، اور تو باقی سب باتیں چھوڑ دے۔ کسی چیز کو گرپ نہیں کر سکتا انسان، کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ہاتھ کا اب پتہ چلا کہ مین لوڈ جو ہے وہ یہی انگلی لیتی ہے اور باقی ساری جو ہیں وہ سپورٹیو ہیں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا اس انگلی پر شکر ہی کبھی ادا نہیں کیا تھا۔ اب محسوس ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی اور میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم پاؤں کی ٹو سے لے کر سر کے آخری بال تک لے آئیں تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ذمہ۔ ایک ایک بال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک ناخن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک انگلی اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑا یہ مختلف سائز بنائے ہوئے ہیں انگلیوں کے، کہ یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، پھر یہ ایک انگوٹھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ہم پر، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو انسان کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ پیشانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، ناک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رخسار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ تو جب کوئی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک نعمت تھی جو چلی گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سفر لمبے لمبے کیا کرتے تھے وہ لوگ، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، تو دل میں کچھ ناشکری سی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر میری ایک شخص پر نظر کری جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اپاہج تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے کہ مجھے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور میں تیری ناشکری کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو دل میں محسوس کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ آخری جمعہ جو ہے اس میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے، آپ سے کوئی علمی معلومات شیئر کرنے کی بجائے، آپ سے کوئی پرسنل معلومات تو نہیں کہنا چاہیے کہ پرسنل باتیں شیئر کروں، کہ ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ تنہائی سے بھی، میں کوئی فارمل تنہائی نہیں سمجھتا کہ کیا جائے کہ آپ ذرا ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں، چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں، پرسنل لیول پر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کوئی تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یا اللہ اس انگلی پر بھی تیرا شکر ہے، اس انگلی پر بھی تیرا شکر ہے، اس ناخن پر بھی تیرا شکر ہے، یہ سانس جو میں لے رہا ہوں اس پر بھی تیرا شکر ہے، یہ آنکھیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پر بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور اسے دل میں یاد کرنا، اس سے معافی مانگنا۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم ہمارے پاس آ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شیطان نے ہمارے دل میں یہ احساس بھی پیدا کر دیا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، آپ کی زبان پر بھی آیا ہوگا، میری زبان پر بھی آیا ہوگا، کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ فرام دیٹ ڈے میں ہدایت یافتہ ہو گیا، اس سے پہلے میں ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ حالانکہ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو جو آخری عصر کی نماز ادا کی تھی، اس کی آخری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سے ہدایت درکار تھی، تو پھر میں اور آپ یہ کیوں ایزیوم کیے بیٹھے ہیں، فرض کیے بیٹھے ہیں کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا جب مجھے ہدایت مل گئی؟ ہدایت تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے،
مجھے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا تب میں صحیح قدم اٹھا سکتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر عنایت نہ کرے تو میں اگلا قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتا، باقی تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اب کب اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ توبہ کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے مانگنے کی، بخشش مانگنے کی بھی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا۔ اور ایک صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنا پرائم ٹائم، یہ جائزہ لیں ہم سب کہ ہم اپنے پرائم ٹائم کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ انسان کا جو بہترین وقت ہوتا ہے اس سے انسان اس سے گفتگو کرتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ تعلق ہے۔ اپنے گہرے دوست کے ساتھ بات جو ہے وہ پرائم ٹائم میں کرتا ہے، ٹائم نکال کر کرتا ہے۔ اپنی بیوی سے بات جو ہے وہ ٹائم نکال کر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں اس کی اہمیت ہے۔ تو ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنا پرائم ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ اپنے پرائم ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو، اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو بس یہی کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک، کیا فرماتے ہیں کہ ربی انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری ایک کنیز کا بیٹا ہوں، فی قبضتک ناصیتی بیدک، تیرے قبضے میں میری پیشانی ہے۔ یہ پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں نا، یہ پورا کنٹرول ہوتا ہے، تیرے قبضے میں میری پیشانی ہے، ماض فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے۔ یعنی اس بات کو یاد رکھنا کہ مجھ پر میرے رب کا حکم چلتا ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی کا میں بندہ ہوں، اور اس پر میرا حکم چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور تیرے جو بھی فیصلے میرے بارے میں ہوتے ہیں وہ عدل پر مبنی ہوتی ہیں، تو زیادتی نہیں کرتا۔ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اگر صرف اسی بات پر غور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کر رہا ہے وہ ٹھیک فیصلے ہیں، اور اس میں بظاہر اگر کوئی انسان کے مزاج کے خلاف، اس کی کیلکولیشن کے خلاف، اس کے حساب کے مطابق کوئی نقصان دہ فیصلہ ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ یا اللہ تیرا فیصلہ میرے لیے صحیح ہے، میں تیرے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جو تو کیا ہے تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اول تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں دکھائے گا کہ واقعی وہ فیصلہ درست تھا، لیکن اگر اس دنیا میں نہ بھی دکھائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ ہماری لائلٹی جو ہے، وفاداری، ہماری بندگی، وہ جو ہے وہ رجسٹر ہوگی کہ میرے اس بندے نے میری بندگی کا حق ادا کیا کہ اس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ انسان کے اندر شیطنت جو ہے وہ بہرحال پائی جاتی ہے۔ شیطان کا کردار کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا تھا، تو ہم بھی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس دعا میں آگے الفاظ ہیں کہ ماضٍ فی حکمک وعدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے حوالے سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، یا تو نے اس کو قرآن مجید میں نقل کیا ہے، یا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، یا وہ نام جو تو نے ظاہر نہیں کیا، تو نے اپنے دل میں ہی، اپنے نفس میں ہی چھپایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر الفاظ ہیں کہ اوستاثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید کے ساتھ تعلق ضرور جوڑتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عام حالات میں کوئی شخص اگر تلاوت نہیں کرتا تو وہ رمضان میں ضرور کرتا ہے،
عام دنوں میں وہ تھوڑی تلاوت کرتا ہے تو رمضان کے دنوں میں زیادہ تلاوت کرتا ہے، اور نہیں تو اگر وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں یا کم سے کم 8 رکعتیں مسلک اہل حدیث کے مطابق، تو بارہ کہ ایک ایکسٹرا تعلق وہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد میں پورا ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم اس ترجمے سے پہلے بھی، اس ترجمے کے بعد بھی تراویح کی نماز میں بھی قرآن مجید سن رہے ہیں، اور پھر ترجمے کے بعد بھی جن آیات کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے ان کو ہم دوبارہ نوافل کے اندر سنتے ہیں۔ اس سے قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا مقصد ہے، ایک خانہ پوری نہیں ہے۔ تو ہم جائزہ لیں کہ قرآن مجید ہمارے دل کی بہار بن گیا ہے۔ ان تجر القرآن ربیع قلبی و نور صدری، کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اب مجھے الفاظ نہیں سوجھ رہے کہ میں اس کو کیسے آپ کو ایکسپلین کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آسان سا لفظ ہے کہ بہار آتی ہے نا جب، تو پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، درخت سبز ہو جاتے ہیں، ہر چیز تر و تازہ نظر آتی ہے۔ تو دل کی بہار کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کا کسی بھی حوالے سے تذکرہ آئے تو ہمارے دل جو ہے اس کی کلی کھل جانی چاہیے، ہمیں کمفرٹیبل فیل ہونا چاہیے، ہمیں تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے میں، قرآن مجید سننے میں، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں ایک انشراح ہونا چاہیے انسان کے دل میں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی، اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ غم ہوتا ہے ہمیشہ کسی گزرے ہوئے واقعے پر۔ انسان کی زندگی میں بے شمار واقعات آتے ہیں کہ جن میں انسان اپنے دل میں غم محسوس کرتا ہے۔ کیوں بات کرتا ہے؟ کہ اس کے خیال کے مطابق وہ واقعات ٹھیک نہیں ہوئے، ایسا ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، وہ ہو گیا، نہیں یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جلا حزنی، کہ تو میرے دل کے جو غم ہیں ان کے لیے اس کو شفا بنا دے، علاج بنا دے۔ وَذَهَابَ ہَمِّي وَغَمِّي، اور قرآن مجید کو میری پریشانیوں اور میرے غموں کو پرے ہٹانے والا، لے جانے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہم سب کو اس مہینے میں محسوس ہونا چاہیے اپنے دل کے اندر، کہ محسوس ہو کہ میرا دل اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا دل قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ محسوس ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعتاً میرے دل میں آ گئی ہے۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، یہ اس مہینے کا حاصل ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ حاصل ہو گیا تو بڑی اللہ کی طرف سے مبارکباد ہے، اور اگر حاصل نہیں ہوا تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو انسان کا اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا، اپنے دل کو ٹٹولنا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا تنہائی میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت سی چیزیں رواج پا گئی ہیں، لیکن دین کی جو اصل روح ہے وہ اس سے دور کرنے والی ہیں۔ مثال کے طور پر دعا کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، یعنی کچھ تحریکیں ہیں جو بڑا مفید کام کر رہی ہیں، بہت مفید کام کر رہی ہیں، بہت سا دین ان کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ کچھ افراد ہیں جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ان کے ذریعے سے دین کی روشنی پھیلی ہے، لیکن دعا کو انہوں نے ایک پبلک چیز بنا دیا ہے۔ حالانکہ دعا جو ہے یہ پبلک چیز نہیں ہے، یہ تو عبادت کا اصل جوہر ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، اور عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر عبادت کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے کی جائے تو پھر اسے ریا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اصولی بات ہے کہ سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے،
غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے سجدے کو لمبا کرے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نارملی اس نے سجدہ کرنا تھا 3 سیکنڈ کا، تو اس نے اس خیال سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں 4 سیکنڈ کا سجدہ کیا، تو یہ 1 سیکنڈ کا سجدہ جو ہے یہ شرک ہے، اس لیے کہ اس نے ریاکاری کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح دعا جو ہے یہ ایک پرائیویٹ افیئر ہے۔ قرآن مجید میں واضح کہا گیا ہے کہ ودعو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے دعا کرو، تضرعا و خفیۃ، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ پرسنل لیول۔ تو دعا کو پرسنل لیول پر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں کہ بس دعا مانگے لیکن اس پر چھوڑ دیں، ہاتھ اٹھائیں، بس یہ کہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے جانتا ہے، واٹ آئی نیڈ یو نو ویری ویل، میں کیا بتاؤں تجھے، تو میرا خیال رکھ، تو مجھے کھلا، تو مجھے پلا، حلال سے کھلا، اب میری ہر ضرورت تیرے سامنے ہے، اس کو پورا کر دے۔ دعا کرتے ہوئے جو اصل دعا ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کا اس کے سوا انسانوں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ان پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے، ربا معاف کر دے۔ کئی دفعہ ذکر کیا میں نے کہ ہم بہت زیادہ ممنون احسان ہیں، زیر بار احسان ہیں صوفیاء اکرام کے۔ ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ، ہمارے بڑے جو تھے وہ صوفیاء کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اور صوفیاء کا کلام اگر آپ دیکھیں تو اس میں مغفرت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں نہ عدل کریں نہ انصاف کریں، بس معاف کریں، بس معاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز جو ہے وہ مغفرت ہے کہ یا اللہ بس معاف کر دے۔ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماپے ویکھن تے دین دیش نکالا، کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ ایک غلطی جو ہے وہ دیکھ لیں، وہ گھر سے نکال دیتے ہیں کہ دفع ہو جا گھر میں سے، لیکن لاکھوں گناہ میرا رب دیکھے تو وہ اس پر پردے ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہی ایک احسان اللہ تعالیٰ کا اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو شاید ہم شکر کرتے ہوئے بس نہ کریں کہ یا اللہ تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے میری یہ پردہ پوشی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق، اور یہ بات اپنے آپ کو یاد کرانا، ہیمر کرنا دل کے اندر، یہ تو بندہ ہے اور اللہ تیرا رب ہے، اللہ تیرا مالک ہے اور تو اس کا غلام ہے، تو اس کا بندہ ہے۔ اس چیز کو اپنے دل میں بٹھانا، اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور امراً اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ خاص طور پر کچھ ایسی اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ذاتی سطح پر یاد کریں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی تنہائی میں اپنے گناہوں کو، جن کا اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہ ہو، اس کی درخواست کرے کہ تو مجھے معاف کر دے، تو ہی جاننے والا ہے، تو اس کو معاف کر دے، میرے نامہ اعمال میں سے ان کو ڈیلیٹ کر دے، یا اللہ اپنی مہربانی فرما، میں حساب نہیں دے سکتا۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ کہہ کر مانگنا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے دے۔ جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں ان کی اپنی ایک برکت ہے جس کو ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلسل ایک ہی دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہماری اٹینشن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کوئی دعا،
کبھی کوئی دعا یعنی قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سے ہمیں کرنی چاہیے. اس سے یہ کہ ہے کہ انسان کی پھر اٹینشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذاتی کنیکشن برقرار رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پنجابی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جو اصل دعا ہوگی ہماری وہ اپنی زبان میں ہوگی اور اس میں الفاظ زبان سے ادا کرنے بھی ضروری نہیں ہوں گے، صرف دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رابطہ جو ہے وہ بھی کافی ہے. اپنی زبان میں سادہ لفظوں میں ایک بالکل پرسنل لیول پر انفارمل انداز میں اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں زیادہ لطف آئے گا. الفاظ بدلیں، ترتیب بدلیں، اس سے بھی انسان کی اٹینشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، پھر ترتیب بدلیں، تو ہی میرا رب ہے اور میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں. بات ایک ہی ہے، لیکن جب آپ الفاظ بدلتے ہیں تو پھر آپ کی اٹینشن ہوتی ہے، اور اگر آپ ایک پیٹنٹ الفاظ جو ہیں وہ بولتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اٹینشن نہیں رہتی. یہ عام زندگی کے اصول ہیں اور عام زندگی میں ہم ان اصولوں کو جانتے بھی ہیں، فالو کرتے بھی ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں سے ہٹا دیتا ہے اور ہم زیادہ فارمل ہو کر پیٹنٹ جو نسخے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیٹنٹ نسخے جو ہے وہ زیادہ دیر تک کام نہیں کیا کرتے، لیکن بعض اوقات ایک دوائی جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ وہی دوائی کسی اور نام سے دے دیتا ہے تو اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہ جب ایک روٹین سے آپ ہٹتے ہیں تو انسان کی نفسیات پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذاتی تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس رمضان میں بطور حاصل آج کے اس دن جمعے کا دن ہے، آخری جمعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق استوار کرنے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ذاتی طور پر اللہ کے بندے بن جائیں. بحیثیت مسلمان یہ پوری مسلمان امت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ہمیں کوئی یعنی کوئی آکورڈ نہیں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی امت میں شامل کیا ہے. لیکن میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ذاتی تعلق ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک اہم حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے. آپ قرآن مجید کے ترجمے میں سے گزر جائیں، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا ایک راؤنڈ مکمل کریں اور یہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم کس چیز کا ہے. تو شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ سب سے زیادہ تقوی کا حکم ہے. میں نے آج 2 آیات آپ کو سنائی ہیں، ایک سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی ایک آیت میں پھر ریلیف دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس پر بھی جو شیطان کا حملہ ہوا ہے اس کو تو شیطان کو شاباش دینے کو جی چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اصل بات کہی گئی ہے اسی کو گالی بنا دیا. ہمارے دانشوروں نے، ہمارے انٹلیکچوئلز نے گالی بنا دیا، او اللہ تو پیار کرنے والا ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. جبکہ حال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ تیزی سے آگے بڑھے اور کچھ دیر کے بعد تیزی سے پیچھے ہٹے. جب بھی کوئی
اب نارمل بات ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی حکم بدل گیا ہے یا آپ کو خاص بات تھی؟ تو صحابہ نے سوال کیا تو آپ تیز سے آگے بڑھے، تیز سے پیچھے آئے، کیا بات تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور میرے سامنے انگور کا ایک گچھا آیا اور میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا، اور کچھ دیر کے بعد پھر جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کی ایک لپٹ میری طرف آئی اور میں تیز سے اسے ڈر کے پیچھے ہٹا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے انگور کے گچھے کا لالچ بھی رکھتے تھے، اس کی اشتہا بھی رکھتے تھے، اور جہنم کی آگ سے ڈرتے بھی تھے، تو پھر میں اور آپ یہ کیوں ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بندگی کرتے ہیں؟ مقصود وہی ہے، لیکن اس کے لیے جو راستہ ہے جس میں سے گزر کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ دوسری میں نے جو آپ کو آیت سنائی وہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے، غور کرتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی یہاں کل سے مراد آخرت ہے اور آج سے مراد دنیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہمارے پرائم اوقات اور دوسرے اوقات سب کے سب دنیا کے لیے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، یعنی ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقوی کا حکم ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور خالص اللہ سے ڈر کر کوئی کام چھوڑنا، یعنی ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے، اپرچونٹی بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن میں اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دوں۔ کوئی چیز مجھے ناپسند ہے لیکن مجھے میرے سامنے آئے کہ اللہ کو یہ پسند ہے، تو میں اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو پیچھے ہٹا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کروں، تو یہ سٹیپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب لانے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرے گا، پازیٹیو کردار ادا کرے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ بلکہ سبھی بعض اوقات سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، دینی اعتبار سے کہ میں بھی تہجد گزار بن جاؤں، میں بھی نماز کا پابند ہو جاؤں، میں بھی اللہ والا بن جاؤں۔ جب بھی کسی سے کوئی گفتگو کا موقع ملتا ہے، کوئی شخص جو ہے ملتا، اکثر لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں کہ جن سے آپ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ ساڈے واسطے بھی دعا کرو، اللہ سانو بھی نیک بنا دے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ عام لوگ جو کہتے ہیں بڑے خلوص سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب اس طبیعت کو ادھر لانے کے لیے بڑا ایفیکٹو رول ہے اس چیز کا کہ آپ وہ کام جو بہت پسند ہو لیکن آپ کے علم میں آئے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو آپ اللہ کے لیے وہ کام چھوڑ دیں، اور کوئی کام جو آپ کو پسند نہیں لیکن آپ کے علم میں آئے کہ اللہ کو پسند ہے تو آپ اللہ کے لیے وہ کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کر کے بھی دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعتاً
آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے. آپ اپنی زندگی کی ڈائریکشن میں چینج نظر آئے گی آپ کو. مثال کے طور پر رات ہی ترجمہ قرآن میں سورہ ذاریات ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آیا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور ہیو ناٹ کا حق ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، تو وہی جو کہتا ہوں میں کہ شیطان جو ہے اس نے بڑے بڑے پکے کام کیے ہوئے ہیں. ہمارے دل میں ایک بات جو ہے وہ ڈال دیا اس نے کہ یہ مانگنے والے جو ہیں یہ پروفیشنلز ہیں، پروفیشنل بیگرز ہیں، اور انہوں نے مانگتے رہنا ہے، دے بھی دو گے تب بھی مانگتے رہنا ہے، لہذا ان کو نہیں دینا چاہیے. لیکن آپ کا بھی خیال یہی ہو، فرض کیجئے، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں اور اچانک آپ کو نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ سائل کا حق ہے، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سائل اگر حقدار ہو تو اس کو دینا چاہیے. مطلب کیا ہوتا ہے اس جملے کا کہ سائل اگر مانگنے والا واقعی غریب ہو تو اس کو دینا چاہیے. لیکن یہ جو پروفیشنلز ہیں اور ان کی تو بڑی پراپرٹیز ہیں، ان کی بڑی جائیداد ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی بات جو ہے پتہ چلتی رہتی ہے کہ کوئی فلانی جگہ جو مانگنے والی بیٹھی ہوتی تھی وہ آپ کو بینک میں نظر آئی تو اس کے لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں تھے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مانگنے والے جو ہیں یہ پیشہ ور ہیں، لہٰذا ان کو نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سائل کا حق ہے، تو چلے گی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا. میرے خیال میں مانگنے والا حقدار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا حقدار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح کر دیا کہ مانگنے والا خاص سفید گھوڑے پر، یعنی آج کی زبان میں اگر میں ترجمہ کر لوں تو مرسیڈیز پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اور ہمارے بزرگوں کی روایت جو ہے وہ اس پر کبھی آپ غور کریں تو وہ روایت کیا ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا، اس کو اگر نہیں دینا تو کیا کہا جاتا تھا اس کو؟ بابا معاف کرو، بھائی معاف کرو، بی بی معاف کرو. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تمہارا مجھ پر حق تھا، I'm sorry کہ میں تیرا حق تجھے نہیں دے رہا، مجھے معاف کر دو. اب ہم نے ایکسپریشن بدل دیا، اللہ بھلا کرے، میرے کو کی لینا ہے، اللہ بھلا کرے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ایکسپریشن ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کو بڑی عجیب بات لگ رہی ہوگی میری، اکثر لوگوں کو مجھ سے ناراض ہو رہے ہوں گے دل میں. دیکھیے، عدل و انصاف اپنی جگہ پر بڑی اہم چیز ہے. جب ہم عدل کی کرسی پر بیٹھے ہوں تو ہمارے لیے عدل و انصاف جو ہے وہ فرض ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میں عدل و انصاف کا اتنا ہی قائل ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیوں مانگتا ہوں؟ اگر تو میں مجرم ہوں تو پھر مجھے سزا ملنی چاہیے. میں مغفرت کی دعا کیوں کر رہا ہوں؟ میں قیامت کے دن مغفرت کا سوالی ہوں گا، سائل ہوں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ دفع ہو جاؤ، یو ڈونٹ ڈیزرو، تم حقدار نہیں ہو، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں تو حقدار نہیں ہوں مغفرت کا، لیکن میں سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرمائے گا اور مجھے خیرات ڈال دے گا، مجھ پر مہربانی کرے گا اور مجھے معاف کر دے گا. تو یہ جو پرسنل لیول پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح کسی آدمی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی کولیگ سے، کسی پڑوسی سے آپ کو کوئی شکایت ہو اور آپ کا جینا چاہتا ہو اس سے ملنے کو، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل کر اس کے پاس جائیں، آپ اپنے دل میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے. کسی کو دینے کو جینا چاہتا ہو، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں، آپ اپنے دل میں تبدیلی محسوس کریں گے. آپ کسی شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے فار پرسنل ریزن، لیکن آپ کے سامنے آئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں، آپ چل کر جائیں اس کے پاس، اس سے ملیں. آپ کی اپنے
کسی دوست کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ بول چال بند ہو، آپ اس کی شکل نہ دیکھنا چاہتے ہو، پلیز آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو سلام کریں اور اس سے کہیں کہ بھی میں تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آگے سے آپ کو لفٹ نہ کرائے کہ نہیں دفع ہو جاؤ، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے، وہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ ضرور راضی ہوگا آپ سے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں، بعض اوقات انسان بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے، علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان کو کر لے تو اس کے لیے دین کا راستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک رکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پا رہا، اس میں بہت بڑا رول ہے ان چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ دو مثالیں میں نے دی ہیں نا، کہ کوئی ناراض ہو تو اس کو جا کر اس کو وزٹ کیا جائے، اور اسی طرح جس کو دینے کو جی نہ چاہتا ہو اس کو دیا جائے سائل کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اپورچونیٹیز لائے گا، اور آپ اس میں آپٹ کریں گے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو میں یہ کر لوں۔ پھر کوئی موقع آئے گا تو دو راہیں ہوں گی آپ کے پاس، یہ یا یہ مجھے پسند نہیں لیکن اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دل میں محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اور آپ کے لیے دین پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی کام کرنا وہ آسان ہو گئے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ یعنی روزے کا اصل مقصد تو تھا ہی یہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو شروع میں نے کہا تھا، رمضان کے شروع میں، کہ سچی بات یہ ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ جہاں آپ میں سے کوئی ہوگا، میرے علم میں ہوگا کہ آپ کی رہائش وہاں ہے، تو میں اس علاقے میں سے گزرتے ذرا کانشیس ہو کے گزروں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حالانکہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ میرا مالک تو وہ ہے، آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے تو قبضہ قدرت میں میری پیشانی ہے، وہ مجھے جب چاہے ذلیل کر سکتا ہے، وہ جب چاہے مجھے محتاج بنا سکتا ہے کوڑی کوڑی کا، جب چاہے وہ مجھے بیمار کر سکتا ہے، جب چاہے وہ میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ڈرنا تو مجھے اس سے چاہیے، آپ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ میں آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا، خاص طور پر تنہائی میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ دعا جو ہے اس کو ایک بڑی پبلک چیز بنا دیا گیا، اور اس کا اظہار ظہور کیسے ہوتا ہے، بڑی بڑی عجیب چیزیں بعض اوقات سامنے آتی ہیں کہ ایک بڑے اجتماع میں دعا ہو رہی ہے، بہت بڑے عالم دعا کرا رہے ہیں، پہلے انہوں نے عربی میں دعا کی، بڑے خوبصورت الفاظ تھے، تو مجھ پر بھی رکت طاری ہوئی، تھوڑی بہت عربی چونکہ آتی ہے، لیکن وہ عالم خود نہیں روئے عربی میں دعا کرتے ہوئے۔ اب وہی دعا جو انہوں نے اردو میں کی تو اب ان پر رکت طاری ہو گئی، تو میرے سامنے ایک سوالیہ نشان آ گیا کہ عام لوگ تو ان پڑھ ہیں، عربی نہیں آتی ان کو، لیکن یہ تو خود عالم ہیں، ان کو رکت اردو میں کیوں طاری ہوئی؟ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے ان کے بارے میں سوء ظن قائم کیا، لیکن بہرحال آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں۔ رونا تو اللہ کے سامنے چاہیے، اصل رونا وہی ہے جو تنہائی میں انسان کو آئے، انسان ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، جیسے کسی کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں اور معافی مانگے کہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ ہے اصل میں انسان کے دل میں اللہ کا خوف کا ہونا اور تقویٰ کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی رخصت نہ ہو جائے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق تقویٰ کا، محبت کا، ایک پرسنل ریلیشن، اللہ تعالیٰ سے گپ شپ لگانا جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے
کہ یہ رمضان کارآمد رہا، مفید رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تعلق وہ پیدا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔